پردہ غیب میں اعلان ابو طالب ہے، قائم اس دنیا پہ احسان ابو طالب ہے۔ رب خورشید نے سایہ نہ بنایا جس کا، اس پہ بھی احسان ابو طالب ہے۔ رب خورشید نے سایہ نہ بنایا جس کا، اس پہ بھی سایہ دامان ابو طالب ہے۔ کس نے اس باغ پہ جنت کی لگا دی تختی، ارے یہ تو جاگیر جوانان ابو طالب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ دوستان محترم، ہمارا دین اسلام ہمیں ہر اس رشتے، ہر اس تعلق کا ادب سکھاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑا ہو، اور ہم ان ہستیوں سے تو بھرپور محبت و حمایت و ادب کرتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی معاونت فرمائی ہے، رسول اللہ کی خدمت میں رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کا جانا کی صحبت میں رہے ہیں۔ اچھا، اس ساری صورتحال میں آج ہم ایک ایسی ہستی کا ذکر کرنے والے ہیں جو کہ محسن اسلام بھی ہیں، محسن رسول بھی ہیں، محافظ اسلام بھی ہیں، محافظ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ میری مراد حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے۔ آپ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کے والد ماجد ہیں۔ آپ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ام ابیہا کے سسر ہیں۔ رسول رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے چچا جان ہیں۔ رسول اللہ نے حضرت ابو طالب کو خود اپنی کفالت کے لیے رسول اللہ نے چنا، یعنی جب حضرت عبد المطلب نے اپنے سب بیٹوں کو اکٹھا کیا، کہا تم میں سے کون ہے جو میرے شہزادے حضرت عبداللہ کے اس بیٹے کی خدمت کرے اور میرے شہزادے کو گود لے سکے، میرے شہزادے کی اچھی پرورش کر سکے؟ تو متفقہ طور پہ فیصلہ یہ ہوا کہ ہم اس برخوردار سے، آپ کے اس شہزادے سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ دوستان گرامی، حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح پڑھایا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ۔ حضرت ابو طالب وہ ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ کی شان میں نعتیہ اشعار لکھے۔ حضرت ابو طالب وہ ہستی ہیں جو جب رسول اللہ دسترخوان پہ موجود نہ ہوتے تو جناب ابو طالب کھانا نہ کھاتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت ابو طالب نے بڑا انتظار کیا، رسول رب العالمین دسترخوان پہ موجود نہ تھے، آپ نے بھی کھانا نہ کھایا، تو ثابت یہ ہوا کہ رسول اللہ سے حد درجہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابو طالب ہی وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے زندگی کے 50 سال رسول اللہ کی خدمت میں جانثاری میں گزارے۔ اچھا، اب سوچنے کی بات ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں آئے وہ صحابی کہلائے، اور جس کی صحبت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آئیں وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کہلائیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے یہ عظیم خدمت اس عظیم ہستی سے لی جو محسن اسلام ہے، محسن رسول ہے، محسن رسول رب العالمین ہے۔ تو حضرت ابو طالب کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ جناب ابو طالب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے والد ماجد ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حضرت ام ابیہا کے سسر ہیں۔ حضرت امام علی مقام، امام حسین اور امام حسن پاک کے دادا جان ہیں۔ حضرت ابو طالب کی الف سے لے کر دوستو کرب و بلا میں حضرت علی اصغر کی رے تک جتنی بھی شہادتیں ہوئی وہ خود بالکل عین اسی طرح جیسے حضرت ابو طالب کی شہادت ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آقا جان سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور آپ کی اولاد نے رسول اللہ کے سے اس محبت کا حق ادا کیا، آپ کے دین مبین کی خدمت کی۔ حضرت ابو طالب وہ ہستی جب مکہ میں قحط آ گیا تو حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کو کہا کہ آپ دعا فرما دیجئے۔ حضرت ابو طالب حضور کو خانہ کعبہ لے گئے، اور خانہ کعبہ کے ساتھ آپ کی پیشانی مبارک نہیں لگائی کیونکہ کعبۃ اللہ میں اس وقت بت موجود تھے، تو رسول اللہ کی آپ نے پیشانی نہ لگائی، آپ نے پشت مبارک خانہ کعبہ کے ساتھ لگائی۔ حضور کے توسل سے، حضور کے وسیلے سے دعا کی بھی اور کرائی بھی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے
بارش برسا دی۔ یہ تو حضرت ابو طالب کی حضور سے محبت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت ابو طالب شیب ابو طالب میں حضور کی خدمت پہ 3 سال ایسے معمور رہے کہ ہر رات موت کے بستر پہ حضرت علی کو لٹاتے، حضرت علی کو لٹاتے۔ رسول اللہ نے عرض کیا، رسول اللہ نے ان سے پوچھا کہ اے میرے چچا جان آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں اے میرے بھتیجے میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ اگر کوئی قاتل آپ کی طرف لپکے، آپ کی طرف آپ کو شہید کرنے کی غرض سے آئے، آپ کو نقصان دینے کی غرض سے آئے تو سب سے پہلے میرا ایک بیٹا شہید ہو، پھر دوسرا بیٹا شہید ہو، پھر تیسرا بیٹا شہید ہو، پھر میں اس کے بعد کوئی بات دوسری ہو تو میں حد درجہ آپ کی جانثاری کے لیے حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آقا جان نے حضرت ابو طالب کی وصال پر شدید رنج کا اظہار کیا۔ آپ کے جنازے مبارک کے ساتھ رسول اللہ روتے ہوئے تشریف لے کے روتے رہے، جنازہ لے کے جاتے رہے، روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے۔ یہ ایسا نہیں، حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کے وصال کے سال کو رسول اللہ نے عام الحزن قرار دیا ہے، یعنی غم کا سال قرار دیا ہے۔ آج مسلمان رسول اللہ کے اس محبوب ترین چچا کی شان میں بدترین گستاخیاں کرتے ہیں۔ ہم زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کو تو ابو لہب کے حوالے سے جب مسلمان ابو لہب کی بیٹی جناب ربیہ بنت ابو لہب جو کہ مومنہ تھی، ان کے والد صاحب کے حوالے سے انہیں تانا دیتے تھے تو رسول اللہ سے اس نے شکایت کی۔ آپ ناراض ہو گئے اور مجمع میں آگے فرمانے لگے آخر لوگ مجھے میرے قرابت داروں کے مقابلے میں کیوں اذیت دیتے ہیں؟ میری اذیت اللہ کی اذیت ہے۔ اور یاد رکھیے دوستان من، حضرت امام اہل سنت مولانا حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں اپنے چچا کی شفاعت کروں گا۔ آپ نے ایک شعر اس حوالے سے لکھا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ آپ فرماتے ہیں میں مانتا ہی نہیں ہوں، آپ کہتے ہیں میں مانتا ہی نہیں ہوں میرے نبی کسی کے لیے دعا کریں اور اللہ قبول نہ کرے۔ واہ واہ، حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے، پہلا میلاد